ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر اسے پتہ بھی چل جائے کہ یہ کام حرام ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ تلاش کرتے کہ نہیں چلیں اب ہو گیا، آئندہ احتیاط کریں گے، آئندہ پھر جب کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس دفعہ کر لیں، اگلی دفعہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ہم ارادے تو شاید کئی دفعہ کرتے ہیں لیکن حرام کو چھوڑ نہیں پا رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں۔ بخاری میں ہمیں ایک حدیث شریف ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر بڑی جلدی ایک وقت آنے والا ہے جس میں بندہ بالکل خیال نہیں کرے گا کہ اس نے جو رزق کمایا ہے وہ حرام طریقے سے کمایا ہے یا حلال طریقے سے کمایا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا ہم اسی دور میں تو نہیں رہ رہے آج؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یعنی قیامت تک کے لوگوں کے لیے جس طرح مشعل راہ ہیں، جی ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کرام کے لیے بھی تھے، ان کے بعد تابعین کے لیے بھی، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اور آپ کی باتوں میں وہ حکمت اور دانائی ہوتی تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ کے رسول کی بات بڑی مختصر ہوتی ہے لیکن اس کا معنی و مفہوم اور اس کے حکمتیں جو ہیں وہ بڑی وسیع ہوتی ہیں۔ تو ہم تقریباً ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان اس دوڑ میں تو لگا ہوا ہے کہ اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن اس تمیز کو ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی بھول گئے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے تو بھولے ہی ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ جن لوگوں کو دیندار سمجھا جاتا ہے نا، دیندار ہوتے ہوئے بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی، روزہ رکھتے ہوئے بھی، حج کرتے ہوئے بھی ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ میں نے کمانا کیا تھا اور میں کما کیا رہا ہوں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ چیزوں کے نام بدل کر ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور آج دیکھ رہے ہیں ہم سود کا نام ہم نے بدلا ہے، رشوت کا نام ہم نے بدلا ہے، اور دھوکے کا نام ہم نے بدل لیا ہے، دو نمبریوں کے نام بدل کر ہم وہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو پہلے ہوتی تھی، یعنی دور جاہلیت میں جو کام ہو رہے تھے اب ہم نے ان کے نام بدلے ہیں، اور نام بدلنے سے کام جب نہیں بدلا تو ظاہر ہے وہ حلال تو نہیں ہوئی وہ چیز۔ تو بیان ہی ہم ایسے حالات سے دوچار ہیں اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، اور ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر اسے پتہ بھی چل جائے کہ یہ کام حرام ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ تلاش کرتے کہ نہیں چلیں اب ہو گیا، آئندہ احتیاط کریں گے، آئندہ پھر جب کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس دفعہ کر لیں، اگلی دفعہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ہم ارادے تو شاید کئی دفعہ کرتے ہیں لیکن حرام کو چھوڑ نہیں پا رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے زیادہ مال جمع کرنے کے چکر نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہو گیا تو عزت زیادہ ہو گئی، شہرت زیادہ ہو گئی، مرتبہ زیادہ ہو گیا، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ مال کا زیادہ ہونا عزت کا معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بچنے والا ہوگا، تقوی اختیار کرنے والا، جو جتنا حرام سے دور رہ کے نا کم بھی کھاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں معزز ہے، اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ تو ہمارے یہ معیار چونکہ بدل چکے ہیں، اور معیار بدلنے کی بھی بہت ساری وجوہات اور اسباب ہیں کہ ہمارے معیار کیوں بدلے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی سوال کرتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب بھی دیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، حالانکہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی بہتر تھی۔ میں بھی بھاگ رہا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص بھاگ رہا ہے، ہماری دن رات سوچ ہے تو یہی ہے کہ دنیا کیسے ملے گی، مل گئی تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی، بلکہ جب تک نہیں ملی نا تو ایک ٹینشن ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ملے گی کیسے، جب مل گئی تو ٹینشن ڈبل ہو گئی کہ اب اس کی حفاظت کیسے کریں گے اور اس کو ڈبل کیسے کریں گے، کیونکہ دل تو نہیں بھرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مال ایسی چیز ہے، ایک وادی اگر انسان کو مل جائے تو چاہے گا دوسری وادی مل جائے، دو مل جائیں تو اس کی خواہش ہوگی کہ تین مل جائیں۔ تو یہ انسان جیسے جیسے عمر کی
لمحات گزار رہا ہوتا ہے، زندگی آگے کی طرف جاتی ہے اور اس کے دل میں مال کی محبت اور دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اصل میں بنیادی ہمارا سبب ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ہم اپنے خالق اور مالک کو، رازق کو بھول چکے ہیں رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ جو ہمارا رزاق تھا، جس نے ہمیں رزق دینا، جس نے یہ ذمہ داری لی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ آپ پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، درندوں کو دیکھ لیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری تو لی ہے کہ تمہیں بھوکا نہیں ماروں گا، رزق میرے ذمہ ہے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے۔ جو اللہ کی ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہماری ذمہ داری تھی کہ تم نے اللہ کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص تم میں سے دیکھ لے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کل کے لیے میرے پاس کیا ہے، حالانکہ مراد یہ ہے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو وہ جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔